جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو وصی مقرر کیا تھا، حضرت علی کے بارے میں وصیت کی تھی، حضرت علی کے بارے میں وراثت کا حکم آیا تھا، حضرت علی کے بارے میں یہ باتیں، حضرت علی خود ان تمام باتوں کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں لکھوانا، میں نے اپنے حق میں کچھ لکھوانا ہی نہیں۔ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، اور حضرت علی قسم دے کے لوگوں کو کہتے ہیں، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی خفیہ بات نہیں بتلائی جو میں تمہیں نہ بتلاتا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی قصے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں کہ حضرت علی کے پاس کچھ ایسا علم تھا، علم لدنی، جو نبی کریم نے صرف علی کو سمجھایا۔ علی نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسا علم، کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جو نبی کریم سے منسوب اور میں اس کو خفیہ رکھوں۔ علی کا کام ہے جو بات نبی سے مجھے پہنچی میں آگے پہنچا دوں۔ یہ حضرت علی کی سیرت ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیے، جمعرات کے دن وہ جو مشہور حدیث جس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے، نبی کریم نے کہا ایک کاغذ قلم لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شور ہوا، حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے موقف اختیار کیا، چھوڑ دو اس عالم میں نبی کریم کو تنگ مت کرو، پیچھے ہو جاؤ۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کے ہمارے ہاں روافض نے حضرت عمر اور صحابہ کے اوپر شدید تنقید کی ہے۔ کیا نبی کریم اس دن کچھ لکھنا چاہتے تھے؟ کون سا دن تھا؟ جمعرات کا، اجماع ہے جمعرات کا دن۔ نبی کریم جمعرات کے دن کچھ لکھنا چاہتے تھے، عمر نعوذ باللہ اور دیگر صحابہ نے ان کو لکھنے نہیں دیا۔ اور میرے بھائیوں، پورے کا پورا دین اس ایک فلسفے کے اندر ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب یہ تو ایک مستقل باب ہے۔ اللہ رب العزت نے دین کامل مکمل نازل کیا۔ قرآن پاک میں 20 آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم نے تیرے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرے۔ تیری ذمہ داری ہے دین کو پورا پہنچا، تیری ذمہ داری ہے دین کا کوئی مسئلہ نہ چھپا، تیری ذمہ داری ہے اگر تو دین کی ایک بات بھی چھپا لے گا، ایک بات بھی، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب جمعرات کے دن آسمان سے کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے ہیں؟ پیر کے دن۔ یہ اشکال بھی آج کے بعد دور کر لیجیے۔ حضرت عمر کی سیرت میں اس والے سے مفصل گفتگو ہوئی تھی، صرف جزیات بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہ جائیں۔ نبی کریم کب فوت ہوئے؟ پیر کے دن۔ جمعرات اور پیر کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنبھلی، بالکل ٹھیک بھی ہوئے، بالکل تندرست بھی ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دوبارہ نہیں لکھوائی۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے صحابہ کے اجتہاد کو قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا کیا چاہتے تھے یہ بھی اللہ کی قسم صحیح سند سے موجود ہے۔ لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ انہوں نے جھوٹے اور الٹے فلسفے بنائے ہوئے ہیں کہ نبی کریم شاید حضرت علی کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتے تھے جو لکھی نہیں گئی۔ نبی کریم خود کہتے ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم نے کہا لاؤ کاغذ قلم اور اپنے باپ کو بھی بلا لاؤ، اپنے باپ کو بھی بلا لاؤ تاکہ میں اس کی خلافت لکھ دوں۔ کوئی تمنا کرنے والا میرے جانے کے بعد تمنا نہ کرے۔ لیکن پھر کیا کہا کہ اللہ کی قسم یا باللہ والمؤمنون، یا باللہ والمؤمنون، اللہ بھی اور مومن بھی، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی سے راضی ہو جائے۔ لکھنا یہ چاہتے تھے، نہیں لکھا۔ لیکن کیا حضرت علی کے حق میں لکھنا چاہتے تھے اور لکھا نہیں گیا؟ اگر نعوذ باللہ یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا اتنا بڑا معاملہ، دین کی اتنی اہم بات لکھے بغیر، ابلاغ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو قرآن کی 20 آیات ملیا میٹ ہو جاتی ہیں کہ نبی کریم نے دین پورا پہنچایا۔ اور لوگوں، نبی نے دین پورا پہنچایا کہ نہیں؟ اگر دین کا حصہ تھا حضرت علی کی وصیت اور وراثت، وہ پہنچا نہ سکے تو دین تو مکمل پہنچایا ہی نہیں، دین تو پھر ادھورا چھوڑ گئے۔ یہ فلسفے خود بخود گڑے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث اس حوالے سے کسی کے ذہن میں پھر کوئی اشکال ہوا، ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے، لیکن یہ خود بخود بنائی گئی کہ یہ لکھنا چاہتے تھے، خود بخود اندازے لگا رہے ہیں، جبکہ دیگر احادیث صحیح میں صراحت بھی آ گئی کہ لکھنا بھی کیا چاہتے تھے، اور جمعرات سے لے کے پیر تک زندہ بھی رہے۔ اگر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہوتے جو دین کے معاملات میں ہوتی، دین کے غسل کے حوالے سے،
آپ کے سامنے گزشتہ جمعے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت علی کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو غسل بھی دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ امت کے اندر بہت بڑے اختلاف دو موجود ہیں۔ بات آئی ہے تو کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق جزوی نوعیت کا ہے، لیکن یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے۔ امت کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے کس چیز کے بارے میں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، یا انبیاء یا اولیاء یا شہداء ان کے اوپر ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ اسی دنیا کے مطابق زندہ ہو جاتے ہیں۔ امت کا اس بارے میں بڑا لمبا چوڑا اختلاف موجود ہے، خاص طور پہ برے صغیر کے اندر دو وعدے گروہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، اللہ کی قسم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کو موت کے ساتھ پکارنا یا نبیوں کے ساتھ موت کا لفظ دینا شاید گستاخی ہے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ کہہ رہا پیارے حبیب اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہ جانا ہے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ فوت ہو جانے والے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، انہوں نے بھی فوت ہو جانا۔ یعقوب کے ساتھ موت کا لفظ، انبیاء کے ساتھ موت کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، یہ ہے نہیں معاشرے کے اندر فلسفہ پھیلایا ہوا ہے جی اولیاء شہداء انبیاء موت، نعوذ باللہ یہ توہین ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف آپ نے سمجھ کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا اور میرا بھی ایک عقیدہ ہے، ان لوگوں کا بھی ایک عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے ہی اس دنیا میں آنکھ بند ہونی ہے، ایک اگلی دنیا میں آنکھ کھلنی ہے جو حقیقی دنیا ہوگی۔ اصل زندگی کا آغاز، اصل زندگی کی ابتدا، یہ جو دنیا جس کو اللہ نے کھیل کود تماشا کیا ہے، اس کا انتہا، اس کا اینڈ ایک نئی دنیا کے اندر انسان کی آنکھیں کھلوائے گا، اور وہی اصل زندگی ہوگی۔ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، لیکن اختلاف لفظی کیا ہے؟ ہم اس زندگی کو برزخ کی زندگی مانتے ہیں، اس زندگی کو برزخ کی زندگی مانتے ہیں، اور یہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، یہ دوست احباب ہیں، یہ اس زندگی کو بعین اسی زندگی کی طرح مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر وہ زندگی اور اس زندگی کے درمیان برزخ نہ ہو، آڑ نہ ہو، پردہ نہ ہو، اگر اس زندگی کے لوگ اس زندگی میں مداخلت کر سکتے ہوں، اگر وہ اسی طرح زندہ ہوں، آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہے، شہید جس کو اللہ زندہ کہتا ہے، اللہ زندہ کہتا ہے نا شہید کو، اور کیا کہتا ہے؟ اس کو مردہ نہ کو، اللہ کہہ رہا ہے شہید کو مردہ نہ کو۔ لیکن جب شہید اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا دنیا کے اعتبار سے اس کو موت کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ نہیں؟ اس کو میت مانا جائے گا کہ نہیں؟ اگر تم اس کو اسی دنیا کے اندر زندہ ماننا شروع کر دو گے تو اس کی بیوی کبھی شادی نہیں کر سکے گی، اس کی بیوہ اس کو اجازت ہے شادی کرنے کی، اس کی وراثت کبھی تقسیم نہیں ہو سکے گی اگر اسی طرح زندہ مانو گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں، لاکھوں پیغمبر، لاکھوں پیغمبر آئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اگر اسی دنیا کی ہی زندگی نبیوں کو بعد میں بھی مل جاتی ہے تو اللہ کو اتنے لاکھ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ ایک نبی جاتے وہی آ جاتے، وہی جاتے وہی آ جاتے، وہی جاتے وہی آ جاتے، اتنے متعدد پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ضرورت بیان کی ہے کلام حمید میں، یا لیت قومی یعلمون، ایک شہید یاسین ہے، اللہ کے سامنے ترلے مار رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ کس لیے؟ یا لیت قومی یعلمون، شاید میں اپنی قوم کے پاس واپس چلا جاؤں، ایک سیکنڈ کی زندگی اس دنیا کے اعتبار سے عطا کر دے، تیرے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی؟ میں ان کے پاس جا کے کہوں گا اللہ نے میری اتنی پیاری مہمانداری کی ہے، اتنی پیاری میزبانی کی ہے، اللہ کی قسم تم سب بھی شہید ہو جاؤ، اللہ تمہاری بھی ایسے میزبانی کرے گا۔ اللہ نے کہا واپس جانے کی اجازت نہیں، لیکن تیرا یہ کلام، تیرا یہ مکالمہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس قرآن میں محفوظ کر